اٹک جیل میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ کیا اٹک جیل میں جو قیدی ہیں وہ کوئی بغاوت کرنے جا رہے ہیں؟ جیل میں کوئی بہت بڑی تحریک جنم لے رہی ہے؟ اور کیا اٹک جیل میں واقعی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو ایفیلیٹڈ کارکن ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جو اس وقت اٹک جیل میں پابند سلاسل ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے پوری جیل کو سبق سکھایا جا رہا ہے؟ کیا جیل مینول کے خلاف ان قیدیوں کے ساتھ روا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اس کی اندر کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اور کیا واقعی کچھ ایسی صورتحال اٹک جیل میں بن رہی ہے؟ اٹک جیل براہ راست پنجاب حکومت کے زیر کنٹرول ہے اور پنجاب حکومت کے زیر اثر ہے، تو کیا پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کے خلاف ناروا سلوک کوئی ایک خاص وجہ ہے؟ کیا صرف تمام قیدیوں کے ساتھ یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ دیگر کو بھی رگڑا لگایا جا رہا ہے؟ اصل حقائق کیا ہے وہ آپ کے سامنے صورتحال ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے سنا گیا ہے کہ سیاسی انتقام اپنے سیاسی مخالف کو سبق سکھانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، اس کی ناک رگڑوانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے حربے آزمائے جاتے ہیں، اور خاص کر پنجاب کی جیلوں میں جو کچھ خلاف ورزیاں ہوئیں یا جو کچھ خلاف ورزیوں کی شکایات آئیں اس پر سپریم کورٹ نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پنجاب کی مختلف جیلوں میں جیل کاٹی ہے ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنی جس میں مختلف لوگوں نے تجاویز دیں۔ اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اٹک کی جیل میں صورتحال کافی خراب ہوتی جا رہی ہے اور قیدیوں اور انتظامیہ کے درمیان کچھ معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بھی اسی جانب اشارہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور دیگر قیدیوں کے ساتھ اٹک جیل میں غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جو کچھ قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ قیدیوں کو غیر معیاری کھانا دیا جا رہا ہے، جیل مینول پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے جو جیل کے قیدی ہیں وہ بھوک ہڑتال پر چلے گئے ہیں، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ جیل کے قیدی جو ہیں وہ انتظامیہ کے خلاف کوئی احتجاج برپا کر سکتے ہیں، وہ جیل کے اندر کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، جو جیل انتظامیہ کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہے اسد قیصر، انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اپنی یہ روش ترک کرے، حکومت قیدیوں کو جو غیر انسانی سلوک ہے اس کو ترک کرے اور قیدیوں کو جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، نہ کہ کچھ قیدیوں کو سبق سکھانے کے لیے پوری جیل کے قیدیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جیل میں قیدیوں کو کھانا دیا جا رہا ہے وہ انتہائی غیر معیاری ہے، وہ انسانوں کے کھانے کے قابل تک نہیں ہے، اور اسد قیصر نے مطالبہ کیا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں فوری طور پر پنجاب حکومت سے رابطہ کر کے اٹک جیل کا دورہ کریں اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں، کیونکہ اس وقت بہت سے قیدی بھوک ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ یقیناً اگر یہ صورتحال ہے تو بڑی تشویش کی بات ہے کہ اٹک جیل کے قیدی بھوک ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ اگر بھوک ہڑتال میں خدا نہ کرے کسی قسم کی بھی صورتحال آ سکتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جیل کے اندر کوئی نیا انقلاب برپا ہو جائے اور لوگ انتظامیہ کے خلاف بغاوت پر کھڑے ہو جائیں اور انتظامیہ کے خلاف کوئی نیا احتجاج جو ہے وہ لانچ کر دیں۔ تو ایسی صورتحال میں پنجاب حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ البتہ اسد قیصر صاحب کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ یقیناً تشویش کی بات تو ضرور ہے۔ پنجاب حکومت نے کیوں اس پہ ریئیکٹ نہیں کر رہی، کیوں اس کا جواب نہیں دے رہی، یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کیا پنجاب حکومت اسد قیصر کے اس بیان کو غیر ضروری سمجھ رہی ہے، اس بیان کو نظر انداز کر رہی ہے، یا پھر اٹک جیل میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے بلکہ معاملات بالکل روٹین کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات بھی یہی ہیں، غیر مصدقہ ہیں لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ جیل کے اندر انتظامیہ اور قیدیوں کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ جیل انتظامیہ کچھ قیدیوں کو بہت زیادہ سختی کر رہی ہے، اور ان قیدیوں کے ساتھ ساتھ دیگر قیدی بھی ان سختیوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ الٹیمیٹ ہے۔ دیکھیں جیل میں صرف آپ کو 50 60 100 قیدیوں کے لیے الگ سے کھانا نہیں بنا سکتے، جیل میں جو کھانا بننا ہے
وہ سب کے لیے بننا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ ان قیدیوں کی پلیٹوں میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا جائے، بٹ ایسا بھی ممکن نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ غیر معیاری کھانا کچھ قیدیوں کو سبق سکھانے کے لیے، اور وہ قیدی پاکستان تحریک انصاف کے قیدی ہیں جو مختلف الزامات میں، مختلف واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں وہ اس وقت اٹک جیل میں قید ہے. یہ اسد قیصر صاحب کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے، اور پاکستان کی جو ایک بڑی پارٹی ہے اس کے کارکنان کے حوالے سے الزام لگایا گیا ہے. اب پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے، یا پھر جو جیل خانہ جات کا محکمہ ہے، آئی جی جیل خانہ جات، یا پھر جو جیل خانہ جات کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے بھی ابھی تک ہماری نظر سے اس بات کی تردید یا تصدیق کے حوالے سے کوئی بات نہیں گزری. البتہ یہ بات زور پکڑ رہی ہے کہ اٹک جیل میں اس وقت سب کچھ بہتر نہیں ہے. وہاں پر قیدی بھوک ہڑتال پر ہیں، قیدی احتجاج کے موڈ میں ہیں، اور قیدی کسی بھی وقت جیل انتظامیہ کے خلاف بغاوت برپا کر سکتے ہیں، اور ایک نیا احتجاجی جو مرحلہ ہے اس کا آغاز اٹک جیل سے ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً انتظامیہ کے لیے اور پھر پنجاب حکومت کی کارکردگی پر کئی ایک سوالات ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی پنجاب کی جیلوں میں کئی ایک خلاف ورزیوں پر ایک کمیٹی تشکیل دے چکی ہوئی ہے، اور جیل اصلاحات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک کمیٹی ہے اس کی تجاویز لی جا رہی ہیں. اگر تو یہ سچ ہے تو پھر یقیناً یہ کمیٹی وقت کی اہم ترین ضرورت تھی. اس پر حالانکہ تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو صرف پنجاب کی جیلیں نظر آئی ہیں، کے پی کی جیلیں نظر نہیں آئیں، بلوچستان کی جیلیں نظر نہیں آئیں، سندھ کی جیلیں نظر نہیں آئیں، لیکن وہاں پر کہیں پر بھی ایسی صورتحال نہیں ہے جو آج جس کی نشاندہی اسد قیصر صاحب نے کی ہے. ہمارے پاس بھی اطلاعات تھی لیکن ہم نے اس کو غیر مصدقہ جان کر تھوڑا سا نظر انداز کیا. لیکن آج جب اسی حوالے سے اسد قیصر صاحب کی بات آئی تو پھر ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بات رکھی جائے کہ اس وقت اٹک جیل میں سب کچھ اچھا نہیں ہے. وہاں پر معاملات کافی خراب اور گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں. اگر اس واقعے کا نوٹس نہیں لیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے، اور خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ اس وقت وزیر داخلہ کا بھی قلمدان ان کے پاس ہے، کئی ایک محکموں کا قلمدان ان کے پاس ہے، وہ خود بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو انہیں اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے. کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا پھر یہ محض الزامات ہیں؟ اگر محض الزامات ہیں تو پھر پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا بیان جاری کرے اور اس لوگوں کو اعتماد میں لے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. لیکن پنجاب حکومت کی مسلسل خاموشی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اٹک جیل میں کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے جس کو لے کر قیدی اس وقت بھوک ہڑتال پر ہے. اب کتنے قیدی بھوک ہڑتال پر ہیں یہ تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ کافی بڑی تعداد میں قیدی اس وقت بھوک ہڑتال پر چلے گئے، کیونکہ جیل میں ایک تعلق آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ جس جماعت سے ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، کس معاملے میں، ظاہر ہے آپ ایک کلیگ ہیں، ایک بیرک میں آپ کلیگ ہیں، تو پھر ایک کلیگ کا مسئلہ ساری جیل کا مسئلہ ہوتا ہے اور ساری بیرک کا مسئلہ ہوتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت موسٹلی قیدی جو ہے وہ بھوک ہڑتال پر ہیں. اب اپنے مطالبات منوانے کے لیے قیدی کس حد تک جا سکتے ہیں یہ یقیناً ایک کوسچن مارک ضرور ہے. اور خدا نہ کرے اگر وہاں پر بھوک ہڑتال ختم نہیں کی جاتی اور قیدی بھوک ہڑتال پر رہتے ہیں تو پھر وہاں پر ایمرجنسی کی صورتحال ہو سکتی ہے، جس بات کو آج چھپایا جا رہا ہے. اگر ایسی صورتحال بنی تو وہ پھر دنیا کے سامنے آئے گی. پھر ظاہر ہے آپ قیدیوں کو اندر بھوکا مرتا تو نہیں چھوڑ سکتے. آپ قیدیوں کو ان کی حالت غیر ہو جائے تو آپ ان کو صرف مرنے کے لیے وہاں پر نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے ان کو طبی امداد دینی ہے، آپ نے ان کو ہسپتالوں میں شفٹ کرنا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں خبریں باہر آئیں گی. کیا اسد قیصر صاحب کا بیان حقیقت پر مبنی ہے یا محض مفروض ہے؟ بہرحال پنجاب حکومت کو اس حوالے سے بات کرنی چاہیے. ہماری اطلاعات بھی یہی ہے کہ اس وقت اٹک جیل میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور کچھ قیدیوں کو سبق سکھانے کے لیے اور پولیٹیکل جو پریزنرز ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے ساری جیل کے ساتھ سختی روا رکھی جا رہی ہے. یہ بھی کوئی بحثن اقدام نہیں ہے. بہرحال سیاسی قیدیوں کے ساتھ یہ ہمیشہ سے روا رکھا گیا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے سیاسی قیدیوں کو یا تو بہت زیادہ رگڑا دیا ہے یا پھر اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ پھر اس نے قانون توڑا بھی ہے کہ کوئی گل نہیں، آجا پتر باہر آجا اور تو سیدھا حکومت چلا جائے. یہ پاکستان کر رہا ہے نا. پاکستان میں یہ مثال دی جاتی ہے نا کہ آپ یا تو ریل میں ہیں یا جیل میں ہیں. ریل کا مطلب تخت ہے، بادشاہت ہے، اور جیل کا مطلب جیل ہے. تو یہ پاکستان میں چلتا ہے. لیکن اٹک جیل کے حوالے سے آنے والی خبریں کافی تشویشناک ہیں اور پنجاب حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اسد قیصر صاحب کے جو خدشات ہیں اس کو دور کرنا چاہیے. پنجاب حکومت خود وضاحت کرے یا پھر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور اٹک جیل کا دورہ کر کے وہاں کی صورتحال عوام کے سامنے رکھے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں.
बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।